ضیاء بھائی آپ ابن عربی کے اس سے ریلیونٹ فلسفے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، وحدت الوجود کا جو فلسفہ ہے؟ دیکھیں، میں ابن عربی کا فلسفہ سمجھ سکتا ہوں کہ کیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ ہم. وہ غلط نہیں کہتا تھا. دیکھیں، کوئی چیز غلط یا صحیح نہیں ہوتی، یہ ریلیٹو ٹرم ہے. میرا غلط آپ کا صحیح ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اسلام میں 4 شادیوں کی گنجائش ہے، ہندو مت کہتا ہے کہ دوسری شادی الاؤڈ ہی نہیں. اب میں کہوں یہ تو غلط ہے، غلط ان کی کتاب میں یہ صحیح ہے. بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کی کتاب میں 4 ہیں، ان کی گیتا 4 کی اجازت نہیں دے رہی، تو آپ کون ہوتے ہیں ان کو غلط کہیں؟ آپ کہیں اسلام میں یہ ہے، ہندو مت میں ایسے ہے، کرسچینٹی نہیں ان کو اجازت دے رہی دوسری شادی کرنے کی. آپ یہ تو نہیں کہتے وہ غلط ہے، آپ کہیں ان کی کتاب میں وہ غلط ہے، ہماری کتاب میں ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ ریلیٹو رائٹس اینڈ ریلیٹو رانگس ہیں. ایبسولوٹ ٹروتھ ڈھونڈنا ہوتا ہے آپ نے کہ ایبسولوٹ ٹروتھ کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ مگ از ناٹ ایٹ دا اسٹیٹ آف ریسٹ، کیونکہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. یہ تو ریلیٹو اسٹیٹ آف ریسٹ ہے، ایبسولوٹ اسٹیٹ آف ریسٹ تو نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. صحیح. اسی طرح ایک ایبسولوٹ ٹروتھ ہوتا ہے اور ایک اس سے ڈیرائیوڈ ریلیٹو ٹروتھ ہوتا ہے. اب اسلام کے ماننے والے کہیں گے کہ جی ایبسولوٹ ٹروتھ از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. میں مسلمان ہوں، میں تو کہوں گا جی میرا ایبسولوٹ ٹروتھ اللہ تعالیٰ ہے. ہندو کہے گا جی میرا ایبسولوٹ ٹروتھ ایشور ہے. میں کہوں تم غلط ہو تو کہے گا کن کاغذوں میں؟ تو مجھے کہنا پڑے گا اسلام کے کاغذوں میں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کرسچینٹی کے کاغذوں میں، میں یہ نہیں کہتا ہندو مت کے کاغذوں میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے کاغذوں میں وہ ٹھیک ہے. یہ 2 مختلف ٹھیک ہے ڈاکٹرنز ہیں. صحیح. اب یہ جو تنازع ہوتا ہے یہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ جی میں حرف آخر ہوں، کرسچینٹی کہتا ہے میں حرف آخر ہوں، ہندو مت کہتے ہیں میں حرف آخر ہوں. آپس میں لڑ پڑتے ہیں یا مباحثے میں جاتے ہیں. There is no absolute truth that exists that universally accept ہو جائے as absolute truth. ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ جان کے ایسے رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دیکھیں نا میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے کہا نا تخلیق کر رہا ہے انسان، اللہ تعالیٰ نے یہ روم دیا ہے پردے میں رکھ کے اپنے آپ کو کہ let humans imagine me. برقعے میں کوئی خاتون ہوگی تو اس کو دیکھنے والا، اس کو میں کہوں نا آپ ایک پیپر پکڑ لیں 10 لوگ بٹھا دوں، تم نے بھی اس کا اسکیچ بنانا بھی تم نے بھی، ہر کوئی اپنا فائنل اسکیچ بنائے گا. وہ برقع اترے گا تو شاید سب کے سب جو ہیں ڈس اپوائنٹ ہو جائیں کہ یار یہ جو وہ کیا ہے غالب کا شعر کہ خدا کے واسطے پردہ نہ کعبے سے اٹھا غالب ظالم، کہیں ایسا نہ ہو وہاں بھی وہی کافر صنم نکلے. اب یہ کیا مطلب ہے کہ پردے میں جو چیز ہے وہ امیجنیشن کو روم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہا امیجن نہیں ہے، تم اپنے جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا رب ہے. وہ میں نے ایک شعر لکھا تھا، بریو شعر ہے، اللہ کرے کہ لوگوں کو ڈائجسٹ ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے، اگرچہ عاجزی کا ایک حصار راہ میں ہے، میری اڑان سے خائف غبار راہ میں ہے. اور اب گمان والا شعر کیا ہے کہ بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سنور. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جیسا تمہارا گمان ہے ویسا تمہارا رب ہے. بہشت اوڑھ لے میرا گمان بن کے سنور، وفا شیار تیرا شاہ سوار راہ میں ہے. واہ واہ. When we imagine the creator, it is up to us how we imagine him. بیان ہم نہیں اس طرح کر سکتے، اس پہ قدغن ہے، اس پہ حد ہے، وہ ہم نے اصولیات کے اندر رکھنی ہے. امیجن تو ہم اللہ تعالیٰ کو جب دل کرتا ہے جیسا دل کرتا ہے امیجن کرتے ہیں. رائٹ. یہ اللہ تعالیٰ نے روم دیا ہے ہمیں کہ آپ میں پردے میں ہوں تم مجھے امیجن کرو. اب اللہ تعالیٰ 8 ارب لوگوں کی امیجنیشن ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں. اچھا. ڈیلی بیسس پہ اللہ تعالیٰ 8 ارب امیجنیشن آف ہز عکس دیکھتے ہیں. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے سب سننے والے کہ اللہ تعالیٰ پردے میں رہ کے کیا کیا امیجنیشن دیکھتے ہوں گے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کریٹیوٹی دی ہے پہلے کہ اب تو کریٹ کرے گا. وہ مصور ہے، اس نے اپنے صفت کے اوپر تخلیق کیا انسان کو. Now imagine me and everybody is imagining him. اللہ میاں کیا خوبصورت ایک فیز میں ہوں گے
کہ دیکھو مجھے کس کس رنگ میں دیکھتا ہے انسان. یہی میں نے پردہ ہٹا دیا ہوتا تو سب ایک رنگ میں دیکھ رہے ہوتے, یہ امیجنیشن زیرو ہو جاتی. بالکل یہ امیجنیشن اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے کی ہے. کوئی ہندو دیکھے گا, کوئی کرسچن دیکھے گا, کوئی مسلم دیکھے گا, ایتھیسٹ بھی اس کو نہ ہونے میں دیکھتا ہے. کیا بات ہے, بالکل. سو یہ وہ ابن عربی کی جو گفتگو ہے سر, وہ اس کا صحیح ہے. آپ کا غلط ہو سکتا ہے, آپ کے یار میں نہیں مانتا, ابن تیمیہ نے کہا میں نہیں مانتا, آج کل ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا میں نہیں مانتا, میں کہتا ہوں ہاں یار کچھ چیزوں میں نہیں, لیکن اس کا وہ صحیح ہے, اس پہ جان دینے کو تیار ہے وہ. اب وہ کہتے ہیں میرا حساب اللہ کے ہاں ہے, اللہ تعالیٰ میری امیجنیشن کو سمجھتے ہیں. صحیح. اب یہ تو اس نے روم لیا ہے نا اپنے لاڈلا ہونے کا. وہ میرے والد صاحب کا ایک شعر پھر مجھے یاد آ گیا, کہا میں لاڈلا تیرا ہوں, میں مٹی میں کیوں اتروں. یہ ان کی مکالماتی غزل ہے. کہا ساتھی کوئی دکھ درد کا تیار کرنا ہے, جواب آیا کہ یہ دریا اکیلے پار کرنا ہے. کہا میں لاڈلا تیرا ہوں, میں مٹی میں کیوں اتروں. جواب آیا کہ سب کو یہ سمندر پار کرنا ہے. تو لاڈلے بھی جو ہے نا وہ آئے ہیں دنیا میں, انہوں نے اپنے آپ کو لاڈلا بولا ہے, تو وہ پھر امیجن کرتے ہیں اپنے عربی کی طرح, تو احمد سرندی کی طرح. وہ وحدت الشہود کو ماننے والے تھے, وہ کہتے تھے کہ وحدت الوجود از دا مسکنسیپشن آف مائی ٹیچر. وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے باہر کوئی چیز جا ہی نہیں سکتی. کیا اسلام نہیں کہتا, اللہ قرآن نہیں کہتا اللہ نور السماوات والارض. وہ اسی آیت سے سورہ نور چیپٹر سے ڈرائیو کرتے ہیں ابن عربی, یہ فتوحات مکیہ میں, کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری کل کائنات کا نور ہے تو میں اس نور سے تو باہر جا نہیں سکتا, تو اس کا مطلب آئی ایم اے پارٹ آف دا لارڈ. وحدت الوجود, ایوری تھنگ از دا نور آف آلمائٹی. تو واقعی قرآن بھی یہ کہتا ہے. صحیح. اب وہ بیان کا نقطہ نظر اور ہے.